الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو ایسا اول ہے جس کی ابتدا نہیں اور ایسا آخر ہے جس کی انتہا نہیں۔ درود و سلام کے گجرے نچھاور ہوں اس ہستی پر جو وجہ تخلیق کائنات ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وساطت سے آپ کی جمیع آل اور جمیع اصحاب پہ۔ سب سے پہلے تو آپ کو رمضان کی بہت بہت مبارک ہو، اور دعا یہی ہے کہ اللہ رب العزت اس رحمتوں، مغفرتوں اور برکتوں والے مہینے میں ہم سب کے کیے جانے والے نیک عملوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اور ہمیں حقیقی طور پہ صحیح معنوں میں اس مہینے کا احترام، قدر، عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت اس مہینے کے صدقے ہمارے بقیہ جو مہینے ہیں، سال کے 11 مہینے ہیں، ان دنوں کو ہمیں رمضان کی طرح ہی منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ہم نے ایک سلسلہ اللہ کی رضا کے لیے شروع کیا، وہ یہ کہ کچھ پیغامات ریکارڈ کیے جائیں جس کے اندر کچھ فضائل ہوں، کچھ مسائل ہوں، کچھ سوالات ہوں، کچھ جوابات ہوں اور کچھ تبصرے ہوں۔ تو یقیناً آج رمضان المبارک کی پہلی رات ہے اور برکتوں والے مہینے کا آغاز ہو چکا ہے، تو اس پہلی رات کی ہی مناسبت سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا جو ہمیں اس بات پر ابھاریں گی کہ ہم ہر چیز سے ہم نے جہاں تعلق جوڑا ہوا ہے، جوڑنے کی کوششیں کرتے ہیں، وہاں ہمیں اس بات پر بھی وقت صرف کرنا چاہیے کہ ہم نے اپنے خالق سے ربط کس طرح قائم کرنا ہے، اپنے خالق سے لو کیسے لگانی ہے۔ رمضان کا مہینہ ہمیں یہی پیغامات دینے کے لیے آتا ہے کہ اے بندے، اللہ کی طرف سے پیغام دیا جا رہا ہوتا ہے، اور یہ مہینہ پیغام دے رہا ہے، بندے اللہ کی طرف آ جا۔ دیکھیں، رمضان کی آج پہلی رات ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کا مفہوم یہ ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے اور یہ ان راتوں کا آغاز ہو گیا ہے کہ ہر رات ندا کرنے والا یہ ندا کر رہا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اسے عطا کر دوں، ہے کوئی رزق مانگنے والا کہ میں اسے رزق عطا کروں، ہے کوئی مغفرت مانگنے والا میں اسے مغفرت عطا کروں، ہے کوئی جو برائی سے باز آنا چاہے، ہے کوئی جو نیکیوں کی طرف گامزن ہونا چاہے۔ یعنی کہ یہ ان راتوں کا آغاز ہو گیا ہے جب رب کی طرف سے مسلسل صدائیں دی جا رہی ہیں، ندائیں دی جا رہی ہیں، پیغامات دیے جا رہے ہیں کہ آ جاؤ، آ جاؤ۔ کہ دیکھیں نا کہ بندہ وہ اپنی فریاد پوری کرنے کے لیے، اپنا مطلوب حاصل کرنے کے لیے، مقصود حاصل کرنے کے لیے دنیا کے گوشے گوشے میں چلا جاتا ہے۔ اگر کوئی آدمی کسی کا کوئی کام پھنس جائے، مشکل میں ہو، اور اگر کوئی اسے آ کر کہے کہ تمہارا یہ کام فلاں جگہ سے ہو سکتا ہے، تو وہ ہر ممکنہ کوشش کرے گا اس جگہ پر جانے کی، حالانکہ اسے یقین نہیں ہے، صرف ایک شک ہے، ایک خیال ہے، ایک امید ہے کہ ہو سکتا ہے وہاں جانے سے کام ہو جائے، تو ہر ممکنہ کوشش صرف کر کے وہ وہاں پہنچتا ہے۔ لیکن آپ بھی جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں کہ اللہ کا دربار، اللہ کا در، اللہ کی بارگاہ، یہ وہ جگہ ہے جہاں پر یقیناً ہر کام بن جاتا ہے۔ تو کیوں نہ ہم یہ عہد کریں کہ ہمیں جب بھی کوئی مسئلہ ہو، کوئی پریشانی ہو، ہم جب بھی کسی مصیبت میں گرفتار ہو جائیں تو ہم اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کریں۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، یہ صرف کہیں نہ بلکہ اس پر عمل کرنے کی بھی ہم کوشش کریں۔ اچھا جی، تو بات ہم کر رہے ہیں رمضان کی اس پہلی رات کے حوالے سے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کے مہینے میں میری امت کو 5 ایسی چیزیں عطا کی گئی ہیں جو کسی اور کو عطا نہیں کی گئیں۔ 5 چیزیں، یہ روایت کا مفہوم آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، شعب الایمان کے اندر مکمل روایت درج ہے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، پہلی چیز جو رمضان کے مہینے میں اللہ میری امت کو عطا کرتا ہے اور کسی کو عطا نہیں کی، وہ یہ ہے کہ جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے، یہ اسی رات کی بات ہو رہی ہے جو رات آ جائے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو اللہ رب العزت میری امت پر نظر رحمت فرماتا ہے، اور اللہ رب العزت جس پر نظر رحمت فرما لے اللہ اسے عذاب میں مبتلا نہیں کرے گا۔ اللہ اکبر! دیکھیں نا کتنا بڑا کرم ہے۔ وہ 5 چیزوں میں سے پہلی چیز یہ ہے کہ انسان پر اللہ کی نظر رحمت ہوتی ہے۔
اللہ تو رحیم ہے، رحمان ہے، ہر وقت اس کی رحمتیں چھم چھم برس رہی ہیں، سب پہ برس رہی ہیں، لیکن یہ اس رحمت کی بات ہو رہی ہے جو خاص رحمت ہے، جو مقربین کو حاصل ہوتی ہے، اس کے نیک بندوں کو، صالحین کو حاصل ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت اس امت پر نظر رحمت فرماتا ہے۔ اب دیکھیں نا، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ رب العزت نظر رحمت فرمائے اور جو امتی ہیں وہ گناہوں میں مبتلا ہوں، وہ گناہ کبیرہ کر رہے ہوں، گناہوں میں لت پت ہوں، تو لہٰذا توبہ کریں، چھوڑ دیں ان ساری چیزوں کو، اللہ کی طرف مائل ہو جائیں، اور بس یہ ذہن میں رکھیں اور یہ سوچتے ہوئے گناہ ترک کر دیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ وہی وقت ہو جب اللہ نظر رحمت فرما رہا ہے، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ بندہ کسی گناہ میں مبتلا ہو اور وہ نعمت کی بجائے وہ سزا کا مستحق ہو جائے۔ تو اللہ رب العزت نظر رحمت فرماتا ہے۔ اور دوسری چیز، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اللہ نے میری امت کو عطا کی اور کسی کے حصے میں نہیں آئی، وہ یہ ہے کہ شام کے وقت روزہ دار کے منہ میں جو بدبو پیدا ہو جاتی ہے، سارا دن معدہ خالی رہتا ہے تو منہ کے اندر بدبو پیدا ہو جاتی ہے، وہ جو بدبو ہے اللہ کو وہ مشک کی خوشبو سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ لیکن دیکھیں نا، اللہ رب العزت نے ایک روزہ دار کے لیے اپنی پسند کا معیار ہی بدل دیا، صرف اس لیے کہ بندے نے اللہ کی رضا کے لیے وہ کھانے سے بھی رکا ہے، پانی سے بھی رکا ہے، جائز نفسانی خواہشات کو بھی اس نے چھوڑا ہے، صرف اس اللہ کو راضی کرنے کے لیے، کہ جب اللہ کو راضی کرنے کے لیے بندہ سب کچھ چھوڑ دیتا ہے تو اللہ اپنی رضا پھر اس کی طرف موڑ دیتا ہے، پھر اللہ اس بندے سے راضی ہو جاتا ہے۔ تیسری چیز حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو کسی اور کو عطا نہیں ہوئی، وہ یہ ہے کہ روزے دار کے لیے فرشتے ہر رات اور ہر دن دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ یہاں پر 2 4 چند فرشتوں کی بات نہیں ہوئی، تمام فرشتے۔ اب فرشتے کتنے ہیں اس کی تعداد کوئی بتا ہی نہیں سکتا، بیان ہی نہیں کر سکتا، ان گنت فرشتے، اور سارے فرشتے مل کر دعائے مغفرت کرتے ہیں اس بندے کے لیے جو رمضان کا احترام کرتا ہے۔ اور یہ تیسری چیز ہے جو اللہ نے اس امت کو عطا کی اور کسی اور کے حصے میں نہیں آئی۔ اور چوتھی چیز، اللہ اکبر، اللہ رب العزت رمضان کا مہینہ جب آتا ہے تو جنت کو کہتا ہے مزین ہو جا، باوجود اس کے کہ جنت مزین ہے، وہ پہلے ہی بہت خوبصورت ہے، آراستہ جنت اتنی خوبصورت ہے کہ کسی آنکھ نے ایسی خوبصورت جگہ دیکھی نہیں ہے، کسی کان نے ایسی خوبصورت جگہ کا بیان نہیں سنا، اور کسی ذہن میں اس خوبصورتی کا خیال نہیں کھٹکا، یعنی کہ جس کی خوبصورتی کی مثل نہیں ہے، مثال نہیں ہے۔ اللہ اس جنت کو کہتا ہے کہ مزید خوبصورت ہو جا۔ کیوں خوبصورت ہو جا؟ کہ ان قریب میرے یہ بندے، یہ وہ لوگ جنہوں نے رمضان کا احترام کیا اور روزے کا حقیقی مقصد سمجھا۔ اللہ فرماتا ہے جنت سج جا، سنور جا، کہ میرے بندے دنیا کی مشقتوں سے رہائی پا کر ان قریب تیری طرف آنے والے ہیں، اور تو ان کے لیے باعث راحت و تسکین بنے گی، جنت آراستہ ہو جا۔ اور پانچویں چیز جو اللہ نے اس امت کو عطا کی رمضان کے مہینے میں اور کسی اور کے حصے میں نہیں آئی، وہ یہ ہے، دیکھیں پہلی رات ہے نا، اور آخری رات جب ہو، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پہلی رات اللہ نظر رحمت فرماتا ہے، اور پانچویں چیز آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب رمضان کی آخری رات آتی ہے تو اللہ رب العزت تمام مومنین کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ تو جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا نا تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین عرض کرنے لگے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ شب قدر ہے؟ کیا یہ قدر والی رات ہے؟ کیا یہ لیلۃ القدر ہے؟ آپ نے کہا نہیں، یہ لیلۃ القدر کے علاوہ ہے، وہ ایک اور رات ہے، یہ اور ہے، یہ اجرت والی رات ہے، یہ اجرت والی رات ہے، یہ وہ رات ہے جب اجرت دی جاتی ہے، جب عوض دیا جاتا ہے۔ یعنی کہ دیکھیں نا، رمضان کے آغاز سے لے کر اختتام تک مسلسل رحمتیں اور مسلسل برکتیں ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ رمضان کو رمضان سمجھا جائے، احترام کیا جائے۔ دیکھیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا فقد غفر له ما تقدم من ذنبه او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ جس نے ایماناً اور احتساباً، ایمان اور احتساب دو شرطیں ہیں،
ان دو شرطوں کے ساتھ رمضان کا روزہ رکھا اور راتوں کو قیام کیا تو اللہ رب العزت اس کے سابقہ گناہوں کی بخشش فرما دیتا ہے۔ اب دیکھیں ایمان اور احتساب، ایمان کا مطلب ہے عقیدہ، یقین، پختگی ہونی چاہیے انسان میں۔ قرآن پاک میں جیسا اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور پھر اس بات پر وہ ڈٹ گئے، تو ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں، یعنی کہ اللہ کو ماننے کے بعد اس پر ڈٹ جانا، توحید کا اقرار کرنے کے بعد ڈٹ جانا، رسالت کا اقرار کرنے کے بعد اس پر ڈٹ جانا، اور اسلام کی بنیاد جن چیزوں پہ ہے ان تمام پہ ڈٹ جانا، یعنی کہ اسلام کی جتنے عقائد ہیں ان تمام پہ ڈٹ جانے کا نام ایمان ہے۔ اور احتساب کا مطلب اپنا محاسبہ کرتے ہوئے، اپنے اس ظاہر کے ساتھ اپنے باطن کی طرف دیکھتے ہوئے، کیونکہ بسا اوقات بلکہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم باطن کی طرف نہیں دیکھتے اور اپنے ظاہر کو سنوارنے میں لگے رہتے ہیں، اور باطن کو سنوارنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت انسان کی صورت کو نہیں دیکھتا بلکہ اس کے دل کو دیکھتا ہے کہ دل کے اندر یہ کیا ہے، یہ کیا سوچتا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے انسان کے دل کو سنوارنے کے لیے، دل کو آراستہ کرنے کے لیے، مزین کرنے کے لیے، خوبصورت کرنے کے لیے اللہ نے انسان کو روزے کا تحفہ عطا کیا ہے۔ روزہ جو ہے ایک روایت کا مفہوم ہے کہ روزہ عبادات کا دروازہ ہے، کہ روزے کے ذریعے انسان عبادات کے دروازے، عبادات کے شہر میں داخل ہوتا ہے۔ اور قرآن نے بھی جہاں پر روزے کی فرضیت کو بیان کیا وہاں یہی کہا نا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ العظیم۔ کہ ایمان والو تم پر روزے فرض اسی لیے کیے گئے تاکہ تم متقی بنو، اور یہ روزے اسی طرح فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر اللہ فرماتا ہے جس طرح پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے ہیں۔ روزے کا مقصد تقوی ہے، اور تقوی کا تعلق دل میں ہے۔ دل کی طرف اشارہ کر کے فرمایا تھا کہ تقوی یہاں ہے، یعنی کہ تقوی کا تعلق دل سے ہے۔ انسان متقی ہوتا ہے ظاہر سے نہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں معزز وہ نہیں ہے جس نے اچھا لباس پہنا ہے، معزز وہ نہیں ہے جس کی صورت اچھی ہے، اللہ کی بارگاہ میں معزز وہ نہیں جس کا کنبہ، قبیلہ، خاندان اچھا ہے، جس کا بینک بیلنس اچھا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں تو معزز وہ ہے جس کا تقوی اعلیٰ ہے، جو متقی سب سے بڑا ہے۔ قرآن بیان کرتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تم میں سے سب سے معزز اللہ کی بارگاہ میں وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے۔ تو روزہ انسان کو تحفہ دیا، اور بڑا خوبصورت تحفہ ہے انسان کو متقی بنانے کے لیے، پرہیزگار بنانے کے لیے۔ دیکھیں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے روزہ رکھا ہو وہ فحش بات نہ کرے، وہ جاہلوں والی باتیں نہ کرے، وہ لڑائی جھگڑا نہ کرے۔ اگر اس سے کوئی لڑے، کوئی جھگڑے، تو یہ صرف اتنا کہہ دے کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، بس اس کے علاوہ اور کچھ نہ کہے۔ یہ دیکھیں نا، انسان جو کہتا ہے کہ مجھ سے نہیں ہو پائے گا، میں نہیں کر پاؤں گا، مجھ سے نہیں ہو سکتا، تو رمضان کا مہینہ یہ پریکٹس کراتا ہے اس کی کہ صبح سے شام تک جب کھانا بھی چھوڑ رہے ہو، پینا بھی چھوڑ رہے ہو، اللہ کی رضا کے لیے جائز نفسانی خواہشات کو چھوڑ رہے ہو، سرعام بھی ترک کر رہے ہو، اور بند کمرے میں بھی ان کی طرف نہیں جا رہے۔ کیوں؟ کہ پتہ ہے سب کو کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو رمضان کا مہینہ تحفہ ہے کہ سب کو یہ پریکٹس کرائی جا رہی ہے کہ جس طرح اللہ دیکھ رہا ہے وہ ہر وقت دیکھ رہا ہے، کہ انسان سحری سے افطاری تک جس طرح اس بات کا لحاظ رکھتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے یہ کام نہیں کرنا، تو وہ بقیہ 11 مہینوں کے اندر اور افطار کے بعد صبح سحری تک بھی اس بات کا اہتمام کرے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ اب شیاطین تو جکڑ دیے گئے، شیاطین تو بند ہو گئے، پابند سلاسل ہو گئے۔ یقیناً شیاطین کا جکڑا جانا، اس کا معنی تو یہی ہے نا نزول رحمت، یہ نزول رحمت سے کنایا ہے۔ اب رحمتیں نازل ہو رہی ہوں، اور رحمتیں نازل ہونے پر ہم اسے سمیٹنے کی بجائے زحمتوں کی طرف جائیں تو یقیناً ہم سے بڑا خائب اور خاسر کوئی نہیں ہوگا۔ رمضان کو سمجھیں اور رمضان میں اللہ رب العزت کی بارگاہ کی طرف آئیں، اور اس انداز میں آئیں کہ اللہ سے ایسا ربط جڑ جائے۔ یقیناً ہم اسے کسی دوسرے ویڈیو پیغام کے اندر، ویڈیو بیان میں ریکارڈ کریں گے کہ اللہ سے
تعلق کس طرح جوڑا جا سکتا ہے، کس طرح اللہ کے قریب آیا جا سکتا ہے۔ لیکن ابھی آپ کوشش یہ کریں، میں بھی فوکس یہ کریں کہ ہم اللہ کی طرف آئیں۔ توبہ کا مطلب یہ ہے رجوع اللہ، اللہ کی طرف لوٹنا، اپنے سارے معاملات اللہ کے سپرد کریں، اللہ کی بارگاہ میں آئیں۔ اب دیکھیں نا، روزے دار پر اتنا کرم ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کا مفہوم ہے کہ رمضان کے مہینے میں نفل کا ثواب فرض کے برابر ہے اور فرضوں کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے، اور عرش اٹھانے والے فرشتے جو حاملین عرش فرشتے ہیں وہ روزے داروں کی دعاؤں پر آمین کہتے ہیں۔ کہ دیکھیں نا، دعا بندہ دل میں مانگ رہا ہے یا زبان سے ادا کر رہا ہے، لیکن سننے والا کوئی نہیں ہے اس کے علاوہ، لیکن اس کی آواز کہاں تک جا رہی ہے؟ عرش الہی کو اٹھانے والے فرشتوں تک آواز جا رہی ہے، اور وہ فرشتے روزے دار کی دعا پر آمین کہہ رہے ہیں۔ یقیناً وہاں تک ان لفظوں کا جانا اس دعا کی قبولیت کی دلیل ہے۔ اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روزے دار کے لیے، رمضان کے روزے دار کے لیے افطار کے وقت تک سمندر کی مچھلیاں دعائے مغفرت کرتی ہیں۔ اب مچھلیاں کتنی ہیں جانتا ہی نہیں اللہ کے علاوہ کوئی، ان گنت مچھلیاں ہیں، تعداد کتنی ہے کسی کو نہیں پتہ۔ ہم تو یہی کہیں گے اللہ بہتر جانتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ ابھی تک تو یہی طے نہیں ہو پایا کہ سمندر میں رہنے والی مچھلیوں کی قسمیں کتنی ہیں، اور ایک ایک قسم کے تحت اربوں کھربوں مچھلیاں ہیں، اور ان ساری مچھلیوں کا کام کیا ہے؟ اللہ رب العزت ان مچھلیوں کی ڈیوٹی یہ لگا دیتا ہے کہ افطار کے وقت تک روزہ دار کے لیے دعائے مغفرت کرنے۔ دیکھیں، سمندر کی مچھلیاں دعائے مغفرت کر رہی ہیں، فرشتے دعائے مغفرت کر رہے ہیں، عرش کو اٹھانے والے فرشتے روزے داروں کی دعاؤں پر آمین کہہ رہے ہیں، اللہ ان کی طرف نظر رحمت فرما رہا ہے، اللہ ان تمام کو بخش رہا ہے، اللہ رب العزت ان کے منہ کی بو کو مشک سے زیادہ پسند کر رہا ہے، ان کے لیے جنت کو مزید سجایا جا رہا ہے، سنوارا جا رہا ہے۔ تو یہ سارے جو کام ہو رہے ہیں یہ بخشش کے بہانے ہیں۔ اب ان ساری چیزوں کے باوجود بھی اگر بندہ اپنے آپ کو نہ بخشوا سکے تو پھر کب وہ اپنے آپ کو بخشوائے گا؟ دیکھیں نا، روزانہ لاکھوں لوگوں کی جہنم سے، لاکھوں لوگوں کو جہنم سے رہائی کا پروانہ مل رہا ہے۔ اب انسان اگر ان لاکھوں لوگوں میں بھی اس کا نام نہ آئے تو پھر کب اس کا نام آئے گا اور کب اس کی مغفرت ہوگی؟ انسان یہ نہ سمجھے کہ وقت پڑا ہے، یہ نہ سمجھیں ابھی رمضان شروع ہوا ہے، 30 دن ہوں گے، بڑے جمعے آئیں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا۔ ہر دن کو آخری سمجھیں، ہر رات کو آخری سمجھیں، ہر نماز کو آخری سمجھیں، اور اسے آخری سمجھ کے پڑھیں، اور اس انداز میں پڑھیں کہ سبحان ربی الاعلیٰ سجدے میں بندہ کہے اور لبیک یا عبدی کی صدائیں اللہ دے رہا ہو، اے میرے بندے مانگ کیا مانگتا ہے، اے میرے بندے مانگ کیا مانگتا ہے، میں عطا کروں گا۔ رب سے ربط جوڑے، اور دعا یہی ہے آخر میں کہ اللہ رب العزت ہمیں ان ساعتوں کی، ان لمحات میں ہمیں بھرپور ان کی قدر ضروری ہے۔ قدر پہلے ہے، ادب پہلے ہے، احترام پہلے ہے، اور پھر عمل بعد میں۔ قدر جب تک نہیں ہوگی تو انسان دیکھے نا، جسے قدر کا احساس نہیں ہے تو یقیناً وہ اس سے اس کی شایان شان فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ قدر پہلے ہے، اللہ رب العزت ان کی صحیح قدر کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کی رحمتوں کو زیادہ سے زیادہ سمیٹنے کی اللہ رب العزت ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمارے ٹوٹے پھوٹے نیک عملوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں ہر نیکی کو اپنی رضا کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کی رضا کے لیے کام کرنا ہے، نمود و نمائش دکھانے کے لیے نہیں، صرف اور صرف مقصد کیا ہو؟ اللہ کی رضا۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔